السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا۔ اس زوم پروگرام اور لائیو پروگرام میں موجود ہماری بیٹیاں، مائیں، بہنیں اور دیگر شرکائے کرام، سامعین کرام، اللہ تعالی اپنی رحمت سے، خصوصی انعام سے، اپنے کرم اور احسان سے ہم سبھوں کو جہنم اور اس کی آگ سے محفوظ رکھے، آمین۔ اعلان کے ذریعہ یہ بات بتلائی جا چکی ہے کہ آج کے اس کلاس یا درس یا دینی پروگرام کا عنوان ہے جہنم کے عذاب کی ہولناکی۔ جب ہم قرآن کریم کی مختلف آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی تفسیر پڑھتے ہیں اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سمجھتے اور پڑھتے ہیں، تو ہمیں خصوصی طور پر جہنم کے سلسلے میں دو باتوں کا علم ہوتا ہے۔ نمبر ایک کہ جہنم اللہ تعالی نے ان بندوں کے لیے بنایا ہے جو کفر اور شرک اور منافقت اختیار کرنے والے ہیں، یا ان عملوں کو کرنے والے ہیں جن کا انجام اور نتیجہ جہنم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے کرم اور مہربانی سے محفوظ رکھے، آمین۔ دوسری بات، جہنم کے عذاب اتنے خطرناک اور اتنے ہولناک ہیں کہ یقیناً جہنم کے عذاب کی ہولناکی، خطرناکی دیکھ کر اللہ تعالی کے مقرب فرشتے، قریبی فرشتے اور اونچے اونچے رتبے والے انبیاء، صالحین، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس دن اپنے لیے یہی دعا کریں گے کہ اے اللہ، آج میں جہنم سے سلامتی مانگتا ہوں۔ تیسری بات، اللہ تعالی نے قرآن مجید کی ایک نہیں کئی آیتوں کے اندر جہنم کے عذاب کی ہولناکی کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور ایک مومن مرد اور مومنہ عورت کو چاہیے کہ ان آیتوں کو بار بار پڑھیں، غور کریں، جن میں اللہ تعالی نے جہنم کی ہولناکی، غضبناکی، خطرناکی کا ذکر فرمایا ہے، اور خاص طور پر ان چیزوں یا ان جگہوں کا مشاہدہ کریں، دیکھیں جو کسی قدر جہنم کے عذاب کا تصور پیش کرتی ہیں، کیونکہ یہ جہنم آگ کا گڈھا ہے۔ یہ جہنم آگ کا گڈھا ہے۔ اب جہنم کی آگ کا تو تصور کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ خصوصی انداز سے اللہ تعالیٰ نے مجرموں کو مکمل طریقے سے سزا دینے کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے، بنایا ہے،
لیکن تھوڑا آگ میں جلنے کا تصور پیدا ہو سکتا ہے۔ آپ جائیں نان بائی کی دکان پر جو تنور میں روٹیاں بناتے ہیں، چاہے وہ لکڑی جلا کے بناتے ہوں اور چاہے گیس سلنڈر سے بناتے ہوں۔ سعودی عرب میں تو اکثر گیس سلنڈروں سے بنتا ہے، تو پوری دنیا کے اندر گیس۔ ذرا دیکھیے جب گیس کو جب تیز کھولا جائے تو ہم تصور کریں اور اندازہ لگائیں کہ یہ دنیا کی آگ کہ جس کے اندر اگر کوئی ہمارا دشمن عداوت کرتے ہوئے اس تنور میں 1 سیکنڈ کے لیے ڈال دے، 1 سیکنڈ کے لیے ڈال دے اور ہم زندہ رہیں، تو اس آگ کا انجام ہمارے جسم پر، یا اس آگ کا جو دنیاوی آگ ہے تنور کے اندر چھوٹی سی جگہ جبکہ جہنم بہت بڑی ہے، ڈال دے کوئی تو ہمارا حال کیا ہوگا۔ جہنم کے ہولناکی کا اندازہ کرنے کے لیے ذرا چاہے مرد ہوں یا عورتیں، آپ لوگ پکوڑیاں بناتی ہیں نا، اور مرد حضرات پکوڑیاں کھاتے ہیں اور کبھی کبھار بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے کچن میں بھی جاتے ہیں۔ آپ اپنے چولہے پر وہ تیل جس کو آپ نے اپنے چولہے پر خوب گرم کیا ہے تاکہ پکوڑی اچھی بنے اور پاپڑ اچھا تل جائے، ذرا تھوڑی دیر کے لیے ہم وہاں کھڑے ہوں اور اگر 1 سیکنڈ کے لیے اپنا ہاتھ دنیاوی آگ پر کھولائے ہوئے تیل کے اندر 1 سیکنڈ کے لیے ڈال دیں تو ہمارے ہاتھ کا حال کیا ہوگا اور ہمارے درد کا حال کیا ہوگا۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے اور اس کی ہولناکی کے بارے میں سن کر پڑھ کر دنیا ہی کے اندر اللہ تعالی عبرت اور نصیحت حاصل کرنے اور اس سے بچنے والے اعمال کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید کی مختلف آیتوں کے اندر جہنم کے عذاب کی ہولناکی، خطرناکی کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی سورہ فرقان کی آیت نمبر 12 سے معلوم ہوتا ہے کہ کافروں کو دور ہی سے آتے ہوئے دیکھ کر جہنم اس قدر غیظ و غضب سے، غصے سے ایسی آوازیں نکالے گی جس سے کافروں کے ہوش و حواس ختم ہو جائیں گے۔ اتنی خطرناک اور ہولناک ہے جہنم۔ اور آپ لوگوں کو پچھلے درس میں بتلایا گیا تھا کہ جہنم کو رسیوں میں باندھ کر میدان محشر میں لایا جائے گا، اور جب یہ جہنم میدان محشر میں گھسیٹ کر لائی جائے گی طاقتور فرشتوں کے ذریعہ، تو کافروں کو یہ جہنم جب دور ہی سے دیکھے گی تو اس طرح یہ غضبناک ہوگی، برنگیختہ ہوگی، اس طرح سے ایسی خطرناک ڈراؤنی آوازیں نکالے گی دھمکی آمیز کہ ویسی ڈراؤنی خطرناک آواز دنیا کے اندر نہ کوئی سنا ہے نہ سنے گا۔ خطرناک آوازیں نکالیں گی جس سے جہنمی لوگ جن کو پتا ہے کہ ہم جہنم میں جائیں گے، میدان محشر میں پتا چل گیا، کافر لوگ، شرک اکبر کرنے والے لوگ، منافق لوگ، بڑے بڑے گناہوں کو کرنے والے لوگ جن کو توبہ کی توفیق نہ ملی، ان کے ہوش و حواس اڑ جائیں گے، ان کے اوسان خطا ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ جب کافر
جہنم کی ہولناکی کا اندازہ کیجئے کہ جب کافر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، کیوں ڈال دیے جائیں گے؟ اپنے سب سے بڑے گناہ کی وجہ سے، اور وہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ جب کافر جہنم میں ڈالے جائیں گے تو جہنم خوب کٹھن انداز میں، سخت انداز میں ان سے بدلہ لینے کے جوش اور جذبے میں اونچی اونچی نہایت خطرناک اور ڈراؤنی آواز نکالے گی۔ یہ جہنم کی ہولناکی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک کی آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8 کے اندر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تکاد تمیز من الغیظ اذا القوا فیہا سمعوا لها شہیقا وہی تفور۔ جب جہنمی لوگ چاہے جو ہوں جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے تو جہنم کی دھاڑنے کی ہولناکی والی آوازیں سنیں گے۔ جہنم دہاڑ رہی ہوگی، ڈراؤنے اور خوفناک آواز نکال رہی ہوگی، اور جہنم میں ڈالے جانے والے اسے سنیں گے، اور ایسا جوش کھا رہی ہوگی جہنم، ایسے جوش میں ہوگی جہنم کہ لگے گا کہ یہ جہنم غصے کی وجہ سے ابھی پھٹ جائے گی، بکھر جائے گی، پھٹ جائے گی، اتنی ہولناک ہوگی۔ جہنم کی ہولناکی کا اندازہ ایک مومن اور مسلمان اس سے کر سکتا ہے کہ جہنم کافروں سے بدلہ لینے کے لیے سخت بے قرار اور بے چین ہوگی۔ جب جہنم کو گھسیٹ کر لایا جائے گا تو بالکل جہنم بے چین، بے قرار، پریشان ہوگی کہ کب میں اللہ تعالیٰ کے باغی بندوں سے، اللہ کے کافر بندوں سے اور جہنمی بندوں سے میں جلد بدلہ لوں۔ بدلہ لینے کے لیے بالکل بے قرار ہوگی اور بے چین ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نبا کی آیت نمبر 21، 22 اور 23 کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان جہنم کانت مرصادا، یہ جہنم گھات میں لگی ہوئی ہے، گھات کی جگہ ہے، للطاغین مآبا، یہ جہنم حد سے تجاوز کرنے والے سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، لابثین فیہا احقابا، اور اس جہنم کے اندر وہ لمبے زمانے تک رہیں گے۔ جہنم کی ہولناکی اللہ محفوظ رکھے کا اندازہ آپ کریں کہ جہنم کی آگ بھڑکانے کے لیے، جہنم کی آگ کو خوب تیز کرنے کے لیے، جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے اللہ تعالی نے ایسے فرشتے مقرر کر رکھے جو نہایت طاقتور، مضبوط، بے رحم، ان کے دل میں کوئی رحم ہوگا نہیں، اللہ ان کے دل سے رحم اور رحمت بالکل نکال لے گا۔ سخت پکڑنے والے تندرست ان فرشتوں کی تعداد 19 ہوگی۔ جہنم کی ہولناکی کا اندازہ، نہایت مضبوط، طاقتور، بے رحم، ان کے دل میں ترس نہیں ہوگا، ترس نہ کھانے والے 19 فرشتوں کو اللہ تعالی جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے متعین کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر کی آیت نمبر 30 کے اندر بیان فرمایا ہے۔ علیہا 19، اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر کے آیت نمبر 30 کے اندر بیان فرمایا، علیہا، اس جہنم پر متعین ہیں 19 فرشتے۔ یہ اتنی ہولناک اور خطرناک جگہ ہے۔ سامعین کرام، میری ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ جہنم کی ہولناکی کا اندازہ تھوڑا سا اس سے ہم کر سکتے ہیں کہ
کہ جہنم کا عذاب دیکھتے ہی کافروں کے چہرے کالے سیاہ پڑ جائیں گے. جیسے تارکول ہوتا ہے یا تاوا کی پیندی ہوتی ہے توا کی، یا اور بھی کوئی سیاہ کالی چیز آپ تصور کر لیں. جیسے ہی کافر جہنم کو دیکھیں گے، یہ بجھ گیا، جیسے ہی کافر جہنم کو دیکھیں گے تو کافروں کے چہرے بالکل کالے بھبوت اور سیاہ ہو جائیں گے، جیسا کہ اللہ تعالی نے سورہ یونس کی آیت نمبر 27 کے اندر بیان فرمایا. اللہ تعالی نے فرمایا والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها وترهقهم ذلہ وما لهم من اللہ من عاصم. اللہ تعالی نے سورہ یونس کی آیت نمبر 27 کے اندر بیان فرمایا کہ جب کافر لوگ یا جہنمی لوگ جہنم کو دیکھیں گے تو ان کے چہرے افسوس سے، غصے سے بالکل کالے سیاہ ہو جائیں گے، نہایت کالے کلوٹے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جن لوگوں نے گناہ کیے ہیں، جن لوگوں نے گناہ کیے ہیں، یعنی گناہ کیے اور گناہ سے توبہ بھی نہیں کیے، گناہ سے توبہ کرنے سے پہلے موت آ گئی، تو ان کا حال کیا ہوگا؟ چاہے وہ گناہ کفر کا گناہ ہو، چاہے وہ گناہ شرک کا گناہ ہو، چاہے وہ گناہ منافقت کا گناہ ہو یا کوئی دیگر گناہ ہو، یہ سب عام. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن لوگوں نے گناہ کیے ہیں انہیں گناہوں کے مطابق ہی بدلہ ملے گا، جیسی کرنی ویسی بھرنی. یہ نہیں کہ ہمارا گناہ 10 روز جہنم میں جلنے کے برابر، اللہ 10.25 کر دے. ان کا گناہگاروں کو ان کے گناہوں کی سزا ان کے گناہوں کے بدلے اور حساب سے ملے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذلت ان پر مسلط ہوگی، رسوائی، بے عزتی اور ذلت ان پر بالکل چپکا دی جائے گی. انہیں اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، انہیں اللہ تعالیٰ سے بچانے والا نہ ان کا نیتا ہوگا، نہ ان کا سماج ہوگا، نہ ان کی اولاد ہوگی، نہ ان کا مال و اسباب ہوگا، نہ ان کی چرب زبانی ہوگی. اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا جب ان کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا اور جب انہیں جہنم کے اندر ٹھوسا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے چہروں پر تاریکی چھائی ہوئی ہوگی. آج کہا جاتا ہے دنیا کے اندر ارے اس کے سامنے میں نے فلاں بات کی، یا جب اس کے حق میں یہ فیصلہ ہوا تو اس کا چہرہ بے عزتی سے، رسوائی سے، غصے سے کالا پڑ جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے چہروں پر سیاہیاں چھائی ہوں گی جیسے رات کی سب سے سیاہ حصہ، رات کے سب سے سیاہ حصہ. تو اب اس سے جہنم کی ہولناکی کا اندازہ کر سکتے ہیں. جہنم کی ہولناکی کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ جہنمیوں کی کھال، یہ چمڑیاں، جہنمیوں کی کھال اور جہنمیوں کی چمڑیاں جہنم کی آگ میں جلتے 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 پگھل جائیں گی، جل جائیں گی. تو اللہ تعالی فوراً جہنمیوں کو دوسری کھال پیدا کر کے پہنا دے گا. کیوں ایسا کرے گا؟ تاکہ یہ مسلسل جہنم کا عذاب چکتے رہے. اب جہنم کتنی خطرناک ہے میرے بھائیوں، کتنی خطرناک ہے. اگر اللہ نہ کرے، اللہ بچائے، محفوظ رکھے ہم سب کو، ہم سب کے ماں باپ کو، والدین کو، بچوں کو. جہنم یہ آگ کا شعلہ زن گڈھا ہے، جیسا کہ آپ لوگ مسلسل سن رہے ہیں. جہنمی آگ میں جلے گا، اور دنیاوی آگ نہیں، آخرت کی آگ جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر بدلہ دینے کے لیے پیدا کیا ہے. تو جب ان کی کھال جل جائے گی جہنمیوں کی، تو یا ہڈیاں بھی جل جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ دوسرا چمڑا اور پوست تیار کر دے گا تاکہ یہ مسلسل عذاب چکتے رہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا
इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना, जिन लोगों ने भी हमारी आयतों का इनकार किया, चाहे ज़बान से और चाहे अमल से, यहाँ ज़बान से मुराद है, नुस्लीहिम नारा, हम उन्हें जहन्नम में ठूस देंगे। हमारी आयतों का जो लोग इनकार कर रहे हैं, हम उन्हें जहन्नम के अंदर पहुंचा देंगे। कुल्लमा नदजत जुलूदुहुम बदलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब, जब जब उनके चमड़े जहन्नम की आग खा लेगी, जला डालेगी, तो हम उन्हें दूसरा चमड़ा पहना देंगे। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन, इन्नल्लाह काना अज़ीज़न हकीमा, अल्लाह गालिब है और हिकमत वाला है। और ये सूरह निसा की आयत नंबर 56 है। जहन्नम की हौलनाकी का अंदाज़ा हम इस बात से कर सकते हैं कि जहन्नम के अजाब से तंग आकर, जहन्नम के कठिन अजाब से तंग आकर जहन्नमी मौत मांगेंगे। कहेंगे जहन्नमी, जलते 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 जलते, सांप और बिच्छुओं की डंक पाते पाते, बदबू वगैरह सूंघते सूंघते, पीप और खून की नहरों में गोते लगाते लगाते तंग आ जाएंगे। जैसे आज दुनिया के अंदर एक आदमी को अगर कठिन बीमारी लग जाए तो वो मौत मांगने लगता है, जिंदगी से तंग आ जाता है। ऐसे जहन्नमी जब अजाबे जहन्नम से तंग आएंगे तो अल्लाह ताला से कहेंगे, अल्लाह तुम्हें मौत ही दे दे, लेकिन वह मौत नहीं आएगी। लिहाजा कोई ये ना उम्मीद रखे कि जलते जलते हम मर जाएंगे, बस खत्म, मौत नहीं आएगी। अल्लाह ताला ने फरमाया, वइदा उल्कू मिनहा मकानन दय्यकन मुकर्रनीना दऊ हुनालिका सुबूरा। तर्जमा सुनिए, अल्लाह ताला फरमाता है, जब काफिर हाथों पैर बांध करके, बेड़ियों में जकड़ करके जहन्नम जो उनके लिए एक तंग जगह होगी ठूस दिए जाएंगे, तो अपनी मौत को पुकारेंगे, मौत मांगेंगे, मौत की फरमाइश करेंगे। तो अल्लाह ताला कहेगा, उदउ सुबूरन कसीरा, जाओ करोड़ मौत मांगो, हजार मौत मांगो, सैकड़ों मौत मांगो, अब तुम्हें मौत नहीं आने वाली है। सूरह फुरकान की आयत नंबर 13 और 14 को हमें पढ़ना चाहिए। जहन्नम की हौलनाकी का अंदाजा एक अक्लमंद मोमिन और मुसलमान, जहन्नम से डरने वाला, जहन्नम के अजाब से पनाह मांगने वाला, जहन्नमी कामों से बचने वाला मोमिन और मुसलमान, मर्द और औरत, इससे भी अंदाजा कर सकता है जहन्नम की हौलनाकी का, जहन्नम के अजाब की हौलनाकी और खतरनाकी का, कि जहन्नम की आग जहन्नमियों को जलाते 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 जैसे ही धीमी होने लगेगी, अरे भाई आग जला रहे हैं, जलते 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 कभी धीमी हो जाती है, तो जहन्नम की आग जब जहन्नमियों को जलाते जलाते धीमी होने लगेगी, तो फरिश्ते फौरन हुक्म इलाही से उसे भड़का देंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया है सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 97 के अंदर, कुल्लमा खबत जिदनाहुम सईरा, जब जब जहन्नम की आग मध्यम पर जाएगी, हम उसे और ज्यादा, हम उसके जोश को और भड़का देंगे। धीमी होने लगेगी तो हम उसे और भड़का देंगे। अल्लाह ताला का यह निज़ाम है, अल्लाह का यह कानून है। अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर 60 साल का मौका दिया, 50 साल का मौका दिया, कुरान भी उतार दिया था, हदीस रसूल भी महफूज कर दिया था, खुद डराने वाले लोग भेजे जाते थे और आते थे, और अल्लाह ताला ने इतनी अकल दी थी, अल्लाह ने इतनी बुद्धि दी थी कि एक मुसलमान आदमी ये समझ सकता था कि अगर दुनिया के अंदर हम चोरी करें और पुलिस के हाथ लग जाएं, तो पुलिस क्या बर्ताव करती है। शर्त यह कि पुलिस अमानतदार हो, रिश्वतखोर ना हो, दुनियावी सजा भी हमारे लिए मुतय्यन है। और वो अल्लाह ताला जिसने बार बार ढील दिया कुफ्र से तौबा करने का, शिर्क से तौबा करने का,
बड़े बड़े गुनाहों से बचने का और साथ ही साथ बड़े गुनाहों को ख़त्म करने के लिए अच्छे अच्छे आमाल और नेकियां अल्लाह ताला ने उभारा, पैदा किया, उस पर उभारा, तरगीब दिलाई। लेकिन इसके बावजूद भी जहन्नमी की आँख, बदकार की आँख, काफिरों की आँख, जहन्नम के काम करने वालों की आँख न खुली। तो अल्लाह ताला ने दुनिया में मौका दिया, लेकिन आखिरत में अल्लाह ताला बिल्कुल चांस और मौका जहन्नमियों को नहीं देगा, बल्कि जन्नती लोग जब जन्नत के अंदर चाहेंगे, जब जन्नती लोग जन्नत के अंदर जाएंगे तो जो भी वो इच्छा करेंगे, जन्नती लोग जो भी तमन्ना करेंगे, जो भी आरज़ू, अल्लाह ताला फौरन दे देगा। वलकुम फीहा मा तस्तही अंफुसुकुम, जन्नत के अंदर तुम्हारे लिए तुम्हारे ख्वाहिशात नफ्स के मुताबिक सारी चीजें मैसर होंगी। लेकिन जहन्नम के अंदर कोई इच्छा, कोई तमन्ना, कोई ख्वाहिश अल्लाह ताला पूरी करने वाला नहीं। जहन्नमियों के अजाब में पल भर के लिए भी अल्लाह ताला कमी नहीं फरमाएगा। जहन्नमियों के अजाब में उनके गुनाह के हिसाब से जो अजाब मुतय्यन हो गया है, लाख हम रोएं, लाख हम चिल्लाएं, लाख हम वाह-वाह करें, अल्लाह महफूज रखे। जहन्नमी लाख चिल्लाए, लाख वाह-वाह करें, लाख टामक टोइयां मारे, लेकिन अल्लाह ताला उसके अजाब में जर्रा के बराबर कमी नहीं कहेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया है सूरह फातिर की आयत नंबर 36 के अंदर, वल्लदीना कफरू, काफिरों के लिए क्या है, लहुम नारो जहन्नम, उनके लिए जहन्नम की आग है, ला युक़दा अलैहिम फयमूतू, उनका किस्सा पाक किया जाएगा कि मरने, अगर वो मरना चाहे तो मर नहीं सकते हैं। हाँ, वला युख़फ़फ़ अन्हुम, और उनके अजाब में जर्रा बराबर कमी नहीं की जाएगी। उनके अजाब में, जहन्नम के अजाब में उनके लिए जर्रा बराबर कमी नहीं की जाएगी। वकज़ालिका नजज़ी कुल्ला कफूर, और इसी तरह हम हर काफिर को बदला देंगे। जहन्नम के अजाब की हौलनाकी का अंदाज़ा हम इससे कर सकते हैं, अल्लाह महफूज रखे। जहन्नम का अजाब, सामाईन किराम, मेरी माँ और बहनों, बड़े गौर से सुनेंगे, जहन्नम कितनी हौलनाक है, किस तरह खतरनाक है, कितनी डेंजर है। आपका ये ईमान है, हमारा भी ईमान है कि अल्लाह के ताला के ऊंचे ऊंचे मर्तबे वाले नबी, वो तो जहन्नम में नहीं जाएंगे, जहन्नम से वो बचाए जाएंगे, उनको जन्नत की खुशखबरी दुनिया ही के अंदर दी गई। जहन्नम की मतलब दूर से भी उसका सामना उनको नहीं करना पड़ेगा, है बात की नहीं है। लेकिन जहन्नम की हौलनाकी और जहन्नम की खतरनाकी का अंदाजा आप इससे कीजिए कि जब जहन्नम को घसीट कर मैदान महशर में लाया जाएगा तो जहन्नम का मुख्तलिफ अंदाज के खतरनाक और कड़ी कड़ी होश उड़ा देने वाले अजाब को देखकर अल्लाह ताला के अंबियाए किराम भी अपने अपने लिए सलामती की दुआएं करेंगे, अल्लाह ताला से सलामती की फरियाद करेंगे। हज़रत इब्राहीम, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते जहन्नम को जब खींच कर लाया जाएगा, उसकी हौलनाकी को देख करके, उसके कठिन तरीन सख्त तरीन अजाब को देख करके हज़रत इब्राहीम भी घुटने के बल गिर जाएंगे। हज़रत इब्राहीम जो खलीलुल्लाह है, इससे अंदाजा करें जहन्नम के अजाब की खतरनाकी, और कहेंगे, हे अल्लाह, आज मैं तेरे लिए इस जहन्नम से अपने नफ्स की सलामती चाहता हूं, अपने नफ्स की सलामती चाहता हूं। मेरी माँ और बहनों और सामाईन किराम, जहन्नम के अजाब की हौलनाकी खतरनाकी का अंदाजा आप इस बात से कीजिए कि अल्लाह ताला एक ऐसे आदमी को लाएगा जो पूरी जिंदगी बड़े ही खुश व खुर्रम, ऐशो तनाउम, सुकून, इत्मीनान, दुनिया की हर नेमतों में जिंदगी गुजारा होगा, और कभी पूरी जिंदगी में एक पल के लिए कोई उसे दुख और दर्द और तकलीफ ना पहुंची होगी किसी तरह की। अल्लाह ताला ऐसे
عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والے کو لائے گا اور فرشتوں کو حکم دے گا لے جاؤ اس کو جہنم کے اندر ایک ڈبکی کھلا لاؤ، ایسے ڈالو نکال دو۔ فرشتے لے کے جائیں گے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اے بندہ جہنم میں ابھی ایک ڈبکی کھا کے آیا، کیا دنیا میں تو نے کبھی آرام دیکھا؟ جہنم کی ایک ڈبکی کا اس دنیا کے اندر ہر طرح کے آرام میں رہنے والے کوئی دکھ دنیا میں نہیں دے گا، جہنم کی ایک ڈبکی دنیا کا سارا آرام بھلا دے گا، سارا آرام۔ یہ ہے جہنم کے عذاب کی خطرناکی، یہ ہے جہنم میں موت بھی نہیں آئے گی۔ موت ہوتی تو جہنمی جہنم کے عذاب سے گھبرا کر مر جاتے، اگر موت بھی ہوتی تو جہنمی جہنم کے عذاب سے گھبرا کر کے مر جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف آیتوں کے اندر مختلف انداز سے جہنم کے عذاب کی ہولناکی اور خطرناکی کا ذکر فرمایا ہے۔ میری ماں اور بہنوں اور سامعین کرام، ہمارے اسلاف سلف صالحین جہنم سے کس طرح ڈرتے تھے اور جہنم کے عذاب کا تصور کر کے کس طرح حواس باختہ ہو جاتے تھے۔ سنیے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس جو ایک بہت بڑے صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان سے مروی کہ جب جہنمی کو جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا، جب دوزخی کو دوزخ کی طرف جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا تو جہنم خوب چیخے گی، بڑے ڈراؤنی آواز میں، خطرناک آواز میں خوب چیخے گی، اور جہنم ایک ایسی جھرجھری لے گی، ایسے انداز سے وہ مطلب کروٹوں کو بدلے گی، جھرجھری لے گی کہ تمام محشر میں موجود لوگ میدان محشر میں جہنم کی جھرجھری کو، جہنم کی غیظ و غضب سے کپ کپی کو دیکھ کر میدان محشر میں موجود سارے کے سارے لوگ، مومن ہوں، ولی ہوں، صحابہ ہوں، انبیاء ہوں، کافر ہوں، فاسق ہوں، سارے کے سارے لوگ بالکل خوف سے، دہشت سے، ڈر سے کانپ اٹھیں گے جہنم کی یہ جھنجھناہٹ کو دیکھ کر، یہ جہنم کے عذاب کے ہولناکی۔ حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم جب میدان محشر میں لائی جائے گی تو غصے سے تھر تھرائے گی، جیسے کہ ایک آدمی ہوتا ہے جب اس کو بہت زیادہ غصہ آنے لگتا ہے، جب اس کو بہت زیادہ غصہ آنے لگتا ہے تو غصے سے وہ تھر تھرانے لگتا ہے، کانپنے لگتا ہے، خاص طور پر شوگر کا مریض ہو یا جسمانی طور پر کمزور یا موٹا ہی کیوں نہ ہو، غصے تو جہنم کو جب لایا جائے گا تو غصے سے یہ جہنم تھر تھرائے گی اور خوب چلائے گی، خوب چیخے گی، خوب پکار مارے گی، اور بالکل جوش و خروش، اپنے جوش و خروش شروع کر دے گی، جوش بالکل تیش کے اندر جوش و خروش شروع کرے گی۔ تو اس وقت جب جہنم کا یہ حال ہوگا، کپ کپاہٹ، غصہ، چیخ و پکار اور اس کا جوش جب دیکھیں گے، اس وقت اللہ تعالی کے سارے قریبی فرشتے جن کے لیے جہنم نہیں ہے، جن کے لیے جہنم نہیں، فرشتوں کے لیے جہنم نہیں، یہ جہنم کی غیظ و غضب اور جوش کے ساتھ خطرناک ڈراؤنی چیخ و پکار اور تھر تھراہٹ اور کپ کپاہٹ کو دیکھیں گے تو اللہ تعالی کے قریب سے قریب فرشتے اور اسی طریقے سے اونچے اونچے پائے کے، اونچے اونچے رتبے کے انبیاء کانپنے لگیں گے، جبکہ انبیاء جہنم میں نہیں جائیں گے، دنیا میں ان کو خوشخبری مل گئی، فرشتے جہنم کے اندر نہیں جلائے جائیں گے، اس کے باوجود جہنم کا جوش، جہنم کی چیخ و پکار، جہنم کی انگڑائیاں، جہنم کا یہ تھر تھرانا اتنی خطرناک ہوگی، اتنی ڈراؤنی ہوگی، اتنی ہولناک ہوگی، اور یہ جادو نہیں ہے، یہ حقیقت ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ترین فرشتے اور انبیاء کرام بھی کانپ اٹھیں گے، دہل اٹھیں گے، بالکل وہ کانپنے لگیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے دوست حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنے کے دو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نار نمرود میں ڈالے گئے جس وقت خلیل، نار نمرود میں ڈالے گئے جس وقت خلیل، پھول بن بن کے شراروں نے قدم چوم لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود بادشاہ نے آگ میں ڈالا تھا، اللہ نے کرم کرتے آگ کو پھولوں کا سیج بنا دیا۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور حضرت ابراہیم کے لیے باعث سلامت ہو جائے گا۔ دنیا کی آگ حضرت ابراہیم کے لیے گلزار بن گئی، ٹھنڈی ہو گئی، باعث سلامت ہو گئی۔ جو خلیل اللہ ہیں، اولو العزم اور ساہسی رسولوں میں سے ہیں، اسماعیل کے والد اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے جو تیار ہو، جو جنت کے اندر جائیں گے، میدان محشر میں جنہیں سب سے پہلے کپڑا پہنایا جائے گا، وہ بھی جب جہنم کی ہولناکی، اس کی چیخ و پکار، اس کے جوش اور اس کی تھر تھراہٹ کو دیکھیں گے تو گھٹنے کے بل گر جائیں گے اور کہیں گے، گھٹنے کے بل گر کر کے کہیں گے، اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے، اللہ تعالیٰ سے گریہ زاری کریں گے، یہ جہنم کی ہولناکی ہے، یا اللہ، اے میرے اللہ، آج تجھ سے صرف اپنی جان کی سلامتی چاہتا ہوں، آج میں تجھ سے صرف اپنی پران اور اپنی جان کی سلامتی چاہتا ہوں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگتا ہوں۔ سلامتی ہے اللہ، اللہم سلم سلم، اے اللہ تو ہمیں سلامت رکھ، جان کی سلامتی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حال ہوگا جہنم کی ہولناکی کو دیکھ کر، جہنم کے تھر تھرانے کو دیکھ کر، جہنم کے چیخ و پکار کو سن کر کے، جہنم کے جوش اور ولولے کو انتقام لینے کے لیے، اپنے خوراک سے بدلہ لینے کے لیے، اللہ کے جناب میں کفر اور شرک کرنے والوں کے سے بدلہ لینے کے لیے، گنہگاروں سے بدلہ لینے کے لیے، اللہ کے حکم کے مطابق، اپنے من سے نہیں۔ اے جہنم کے رب تو ہم سب کو جہنم سے بچا، اس طریقے سے ہوگا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ صرف کہنے کی نہیں بلکہ عمل کرنے کی توفیق دے، صرف سننے کی نہیں بلکہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے صحابی، حضرت ربیع رضی اللہ عنہ وغیرہ کو ساتھ لے کر کہیں جا رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ میں لے کر کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں ایک تنور ان دونوں نے دیکھا۔ تنور تو جانتے ہیں جس میں روٹی پکائی جاتی ہے، تنور دیکھا۔ تنور دیکھتے ہی تنور میں آگ جلتی ہے، بھڑکتی ہے، خوب تیز ہوتی ہے، شعلہ زن ہوتی ہے، دیکھ کر کے ان کے ہوش و حواس، حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوش بے ہوش اڑ گئے اور بے ہوش ہو کر حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر گر پڑے، خالی دنیا کے شعلہ زن تنور کو دیکھ کر، تنور کے اندر دہکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھ کر، وہ بھی دنیا کا تنور، حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر وہیں گر پڑے۔ یہ تو دنیا کے تنور کی آگ ہے، کیا حال ہوگا اس جہنم کی آگ کا جسے اللہ تعالی مجرموں کو جلانے کے لیے خصوصی طور پر تیار کر رکھا ہے، کیا حال ہوگا؟ یہاں تک کہ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چارپائی پر لاد کر کے گھر لایا گیا۔ صبح سے لے کر، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ صبح سے لے کر دوپہر تک میں بیٹھا رہا لیکن انہیں ہوش نہیں آیا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو ذکر کیا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے واقعات ہیں
تو میری ماں اور بہنوں اور سامعین کرام، جہنم بہت ہی ہولناک ہے، بہت ہی خطرناک ہے، بہت ہی ڈینجر ہے، اور جس کو جہنم کے اندر ایک پل کے لیے بھی ڈال دیا گیا وہ دنیا کا سارا آرام اور سکون بھول جائے گا، اور اس جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کوئی ہمارا حامی، کوئی ہمارا مددگار، کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ جتنا ہم نے گناہ کیا ہے اور جن گناہوں سے ہمیں توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوئی اور ان گناہوں کو چھوڑنے کا موقع نہ بھی ملا، نہیں توفیق ہوئی، نہیں سوچا، اور اسی گناہ کی حالت میں ہم چلے گئے جس گناہوں کا رزلٹ جہنم ہے، جیسے زناکاری ہے، جیسے کفر ہے، جیسے شرک ہے، جیسے بدعت ہے، جیسے منافقت ہے، جیسے سود خوری ہے، جیسے شراب نوشی ہے، جیسے تہمت درازی ہے، جیسے غیبت ہے، جیسے چغلی ہے، جیسے لگائی اور بجھائی ہے، جیسے دو گلے والا ہونا، دو رخ ہونا والا ہے، جیسے کسی کا مال ہڑپ کر لینا ناجائز طریقے سے، وغیرہ 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 وغیرہ۔ اگر یہ ہیں تو وہاں کوئی مدد ملنے والی نہیں۔ لہذا میرے بھائیو ساتھیو، ہم اللہ کی بے پایا رحمت سے امید رکھیں، لیکن اس کے لیے کچھ دلیل اور پروف ہونی چاہیے کہ اللہ ہمارے اوپر رحم کرے گا۔ لہذا میری ماں اور بہنوں، سامعین کرام، ہم جہنم سے توبہ کریں، جہنم سے پناہ مانگیں۔ اگر جان جائیں کہ یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، جنت سے محروم کر دینے والا عمل ہے، تو ہمیں اسے فوراً چھوڑ دینا چاہیے، اور اس سے ہمیں سچی توبہ کرنی چاہیے، اور اس کے بدلے دیگر دوسری عبادتیں جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہیں کثرت سے کرنا چاہیے، اور ہمیشہ جہنم سے پناہ مانگنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تو بڑا رحیم و کریم ہے، تو ہی توفیق دینے والا ہے، تو ہمیں جہنم کے کاموں سے، اقوال و اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور انسان ہونے کے ناطے، کمزور ہونے کے ناطے، جلد باز ہونے کے ناطے، اے اللہ اگر ہم سے کوئی ایسے کام ہوئے اور ہوئے ہیں، اللہ ہم سب تیرے دربار میں توبہ کرتے ہیں، اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرما لے، اور ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور ایسی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما جنہیں جو پسند کرتا ہے، جن سے تو راضی ہوتا ہے اور راضی ہوگا، اور جس کے بدلے اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنی مہربانی سے جہنم کے دہتی ہوئی آگ سے، ہولناکی سے محفوظ رکھے گا۔ اسے ہم لوگ کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیر الجزا۔